غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل، جھنگ کی غلہ منڈی میں فی من گندم 2,900 روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ 6 روز کے دوران قیمت میں 200 روپے کا اضافہ۔ حکومت جب تک گندم کی اسمگلنگ پر قابو نہیں پائے گی، قیمتوں کو کنٹرول کرنا ناممکن ہے۔ آڑھتیوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ جتنی گندم پرچیز کریں گے وہ اس چھید سے نکل جاتی ہے۔ ہم اگر اپنی گندم کو بچا لیں اور صوبہ بندی کر کے اپنی اللیگل ایکسپورٹ کو بچا لیں تو ہماری عوام کو یہ بالکل صحیح پرائز پہ گندم ملنی شروع ہو جائے۔ سیلاب کے باعث ملک میں گندم کی قلت کا خدشہ، کسان جلد از جلد سرٹیفائیڈ بیج کا انتظام کریں، اگیتی گندم کو ترجیح دیں، 15 نومبر تک گندم کاشت یقینی بنائیں، ایوب ریسرچ کے زرعی ماہرین کا مشورہ، جبکہ حکومت نے کھاد اور سرٹیفائیڈ بیج پر سبسڈی دینے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ بجلی مہنگی سے مہنگی تر، پاور لوم مالکان نے 12 ستمبر سے احتجاج کی کال دے دی۔ ہنگامی اجلاس میں شہر کے تمام سیکٹر سے پاور لوم مالکان نے شرکت کی۔ چیئرمین کونسل آف لوم آنرز وحید خالق راہمی نے مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اندیا دیا۔ ادھر ایپلیٹ ٹریبونل سے ایف بی آر کا بجلی کے یونٹس پر سیلز ٹیکس کا لازم قرار۔ وفاقی حکومت نے بھی جولائی کے بل رعایتی ٹیرف کے ساتھ وصول کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد میں محکمہ صحت انتظامیہ کا دوہرا معیار، ڈینگی لاروا ملنے پر عام افراد پر مقدمہ، جبکہ اپنے اداروں کو ریلیف دینے لگے۔ الائٹ ہسپتال، نرسنگ ہاسٹل، میڈیکل یونیورسٹی، امتحانی مرکز اور پی ایم سی کالونی سے لاروا ملا۔ اندراج مقدمہ کی بجائے نوٹس بھیج دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر وبائی امراض ڈاکٹر ذوالقرنین لاروے کی برآمدگی سے ہی انکاری۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کا اہم قدم، اب کوئی بچہ مکمل فیل نہیں ہوگا۔ جو طالب علم جتنے مضامین میں فیل ہوگا اتنے ہی مضامین کا پیپر دے سکے گا۔ طلبہ کے فیل ہونے پر تعلیم چھوڑنے کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی فیصل آباد مالی لحاظ سے دیوالیہ ہو گئی۔ اکاؤنٹ 5 میں بیلنس صفر، تنخواہوں کی ادائیگی خطرے میں پڑ گئی۔ حکام سے مزید فنڈز مانگ لیے گئے۔ محکمہ تعلیم کے ڈی ڈی اوز کو مختلف ڈیمانڈ سے روک دیا گیا۔ واسا فیصل آباد کے چنیوٹ میں پمپنگ اسٹیشن پر 2 روز سے بجلی بند۔ فیصل آباد شہر کو چنیوٹ سے پانی کی سپلائی جزوی معطل، 50 کروڑ کے واجبات کی عدم ادائیگی پر فیسکو نے 15 میں سے 10 ٹیوب ویلز کا کنیکشن منقطع کیا۔ فیسکو واسا کنیکشن منقطع تنازع میں نیا رخ، ذرائع کے مطابق کنیکشن بل کی عدم ادائیگی پر نہیں، عدالتی فیصلے پر منقطع کیے گئے۔ چنیوٹ کے شہری نے اپنی زمین سے کھمبے ہٹانے کی درخواست 1995 میں دی تھی۔ کھمبے ہٹائے جانے کا فیصلہ 25 سال قبل ہوا تھا۔ عدالت کی جانب سے 25 سال پرانے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیا گیا۔ فیصل آباد کے الائٹ ہسپتال میں گردے کے مریضوں اور ڈائلسس یونٹ کا افتتاح، وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری نے افتتاح کیا۔ مخیر حضرات کے تعاون سے عمارت تعمیر کرائی گئی، 4 کروڑ روپے لاگت آئی، 20 ڈائلسس یونٹ، 50 ڈائلسس مشینیں لگائی جائیں گی۔ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کا اہم قدم، اب کوئی بچہ مکمل فیل نہیں ہوگا۔ جو طالب علم جتنے مضامین میں فیل ہوگا اتنے ہی مضامین کا پیپر دے سکے گا۔ طلبہ کے فیل ہونے پر تعلیم چھوڑنے کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی فیصل آباد مالی لحاظ سے دیوالیہ ہو گئی۔ اکاؤنٹ 5 میں بیلنس صفر، تنخواہوں کی ادائیگی خطرے میں پڑ گئی۔ حکام سے مزید فنڈ مانگ لیے گئے۔ محکمہ تعلیم کے ڈی ڈی اوز کو مختلف ڈیمانڈ سے روک دیا گیا۔ واسا فیصل آباد کے چنیوٹ میں پمپنگ اسٹیشن پر 2 روز سے بجلی بند۔ فیصل آباد شہر کو چنیوٹ سے پانی کی سپلائی جزوی طور پر معطل، 50 کروڑ کے واجبات کی عدم ادائیگی پر فیسکو نے 15 میں سے 10 ٹیوب ویلز کا کنیکشن منقطع کیا۔ فیسکو واسا کنیکشن منقطع تنازع میں نیا رخ، ذرائع کے مطابق کنیکشن بل کی عدم ادائیگی پر نہیں، عدالتی فیصلے پر منقطع کیے گئے۔
چنیوٹ کے شہری نے اپنی زمین سے کھمبے ہٹانے کی درخواست 1995 میں دی تھی۔ کھمبے ہٹائے جانے کا فیصلہ 25 سال قبل ہوا تھا۔ عدالت کی جانب سے 25 سال پرانے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیا گیا۔ منٹ کی بارش سے فیصل آباد شہر کا حلیہ بگڑ گیا۔ پی ایچ اے آفس روڈ بارش کے پانی میں ڈوب گیا۔ ٹریفک کی روانی متاثر، شہری متبادل راستہ استعمال کرنے پر مجبور۔ تھانہ سرگودا روڈ کے داخلی راستے پر پانی جمع، فائلین اور اہلکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ فیصل آباد پولیس کا رائڈنگ اسکول تیسری بار نظر انداز۔ 6 سال قبل سی پی او سہیل حبیب نے اسکول قائم کیا، تبادلے کے بعد لاوارث چھوڑ دیا گیا۔ سابق سی پی او غلام مبشر میکر نے اسکول بحال کیا، جو کہ ایک بار پھر گندگی میں گھر گیا۔ تعمیراتی شعبے کے لیے بری خبر، اگست میں سیمنٹ کی کھپت 24% گر گئی۔ ریکارڈ کے مطابق سیمنٹ کی کھپت 32,96,000 ٹن رہی۔ ایندھن کی لاگت اور روپے کی گراوٹ سیمنٹ انڈسٹری کو لے ڈوبی۔ ڈیلرز کی دوستانہ پالیسیاں اپنانے کی اپیل۔ مہنگائی کے باعث آٹو اسپیئر پارٹس بھی مندی میں، تاجر کاروباری صورتحال سے پریشان۔ خسارے میں ڈوبا ریلوے، سیلاب سے مزید خسارے میں چلا گیا۔ 12 روز سے 6 ٹرینیں اسٹیشن میں بند، فیصل آباد اسٹیشن کو 3 کروڑ کا نقصان۔ ریلوے انتظامیہ نے ہیڈ کوارٹرز کو خسارے سے آگاہ کر دیا۔ ڈی پی او جھنگ محمد راشد ہدایت کی زیر صدارت کرائم میٹنگ۔ تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات فروشوں کے خلاف منظم کارروائی کا فیصلہ۔ زیر تفتیش اور سنگین مقدمات کی تفتیش جلد مکمل کی جائے۔ ڈی پی او جھنگ کی ہدایات، سستی پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ چنیوٹ کی سیشن عدالت میں صدرکاری مہم کا آغاز۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری نے افتتاح کیا۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد سلیمان، سینئر سول ججز عبد المحنین اور صدر بار اشرف گجر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ جھنگ میں نئے تعینات، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ احمد رضا نے چارج سنبھال لیا۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر مزمل الیاس نے استقبال کیا۔ مختلف امور پر گفتگو بھی کی گئی۔ چنیوٹ میں عالمی یوم خواندگی کے سلسلے میں آگاہی واک، ڈیپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے قیادت کی۔ واک قائد اعظم اکیڈمی پر اختتام پذیر ہوئی۔ ضلع کونسل ٹوبہ میں سیمینار، ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل وقار حسین نے خطاب کیا۔ ضلع انتظامیہ ٹوبہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوانے کا سلسلہ جاری۔ ڈیپٹی کمشنر زاہد سہیل کی نگرانی میں 27 ٹرکوں پر سامان بھجوایا گیا، جبکہ چنیوٹ میں پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ نے بھی 500 راشن بیگز تیار کر لیے۔ سٹی 41 دو ذمہ داریاں نبھانے لگا۔ صحافت کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت میں بھی پیش۔ سندھ کے ضلع شہید بے نظیر آباد میں سٹی نیوز نیٹ ورک کے تحت کھانا تقسیم۔ متاثرین سیلاب کو پکا پکایا کھانا پیش کیا گیا۔ شہید بے نظیر آباد کے علاقے جمالی کریم بخش میں مشکل کے باوجود کھانا پہنچایا گیا۔ بسکٹ، چاکلیٹ اور ٹافیاں ملنے پر بچوں کے چہرے کھل اٹھے۔ اور یونیورسٹی آف جھنگ میں آرٹ ایگزیبیشن، وائس چانسلر ڈاکٹر نبیلہ رحمان کی خصوصی شرکت۔ فن مصوری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، شرکاء نے طلباء کے کام کو سراہا۔